مصر میں ایک راجا تھا جو بہت نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ راجا اپنی انہی خصوصیت کی وجہ سے رایا میں مقبول تھا۔ اس بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں لیکن اللہ نے اسے اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ بادشاہ اپنی سب سے چھوٹی بیوی کے ساتھ ایک دن دربار میں موجود تھا۔ دربار میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو پیش کیا گیا۔ لڑکی پہ یہ الزام تھا اس نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا اس لڑکی کا کیا جرم ہے اور کس جرم میں اس لڑکی کو لایا گیا ہے۔ سپاہی بادشاہ کو کہنے لگے اس لڑکی نے چرواہے کے ساتھ زنا کیا ہے اور لوگوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ پھر بادشاہ اس خوبصورت لڑکی سے پوچھتا ہے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیسے پیش آیا؟ تم نے چرواہے کے ساتھ آخر کیوں زنا کیا؟ وہ حسین و جمیل لڑکی آنکھوں میں آنسو لے کر بادشاہ سے کہتی ہے بادشاہ سلامت، میں ایک غریب کسان کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ ایک ایماندار شخص ہے۔ ہمارا باپ بکریاں چرا کر گھر کا گزارا کرتا ہے۔ ہمارے گھر کا گزر بسر ان بکریوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ ایک دن میرا باپ بکریاں چرانے پہاڑ پر لے گیا۔ میرے باپ کا وہاں سے پیر پھسلا اور پہاڑ سے نیچے آ گرا۔ اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر وہ معذور ہو کر گھر میں بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے گھر کے مالی حالات خراب سے خراب ہوتے گئے۔ گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ نوبت جب فاقوں تک آ پہنچی، میں نے اپنے باپ سے کہا آج سے میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کروں گی کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے باپ سے یہ سب کچھ کہا، مجھے اب بکریاں چرانے کی اجازت دیں۔ لیکن میرے باپ نے مجھے اجازت دینے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اپنی جوان بیٹی کو اکیلے گھر سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کل کوئی تمہارے ساتھ زبردستی کر لے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی اور ہم معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق تک نہیں رہیں گے۔ باپ کے انکار کے بعد مزید میں نے 2-4 دن تک فاقے کاٹے، لیکن بے زبان بکریاں بھوک برداشت نہ کر سکی۔ وہ بکریاں ایک ایک کر کے پھر مرنے لگی۔ بکریوں کو یوں مرتا دیکھ کر میرے باپ نے مجبوراً مجھے اجازت دے دی بکریاں چرانے کے لیے۔ پھر یہ میرا روز کا معمول بن گیا، میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی۔ بادشاہ سلامت پھر دن گزرتے گئے، ہمارے حالات پہلے کی نسبت ٹھیک ہوتے گئے۔ روز کی طرح ایک دن میں کھلے میدان میں اپنی بکریاں چرا رہی تھی۔ بکریاں نے وہاں پر کسی جنگلی درندے کو دیکھ لیا اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بکریاں اس قدر خوف زدہ ہوئیں کہ وہ بستی سے کہیں دور جا کھڑی ہوئیں۔ گرمیوں کے دن تھے، بھاگنے کی وجہ سے میں پیاس سے نڈال ہو گئی اور میرا چلنا محال ہو گیا۔ پھر مجھے وہاں پر ایک درخت دکھا اور میں اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گئی وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں پانی کی تلاش کے لیے نکل پڑی، لیکن دور دور تک مجھے کوئی کنواں اور ندی نظر نہ آئی۔ پھر میری نظر ایک چرواہے پر پڑی جو بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے، مجھے پیاس کی شدت نے نہ ڈال کر رکھا ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہے تو مجھے تھوڑا سا پلا دے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ چرواہے کی نظر جب میرے بدن پر پڑی، میرا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا، تو چرواہے کی سوچ پر شیطان سوار ہو گیا۔ اس نے پھر شیطانی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا اگر تم مجھے خوش کر دیتی ہو تو میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ بادشاہ سلامت، اس نے مجھے دعوت گناہ دی۔ پھر میں وہاں سے چل پڑی، تھوڑی ہی دور گئی تھی۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے میں وہاں پر گر پڑی اور میں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ چرواہا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ وہاں پر آ کر بیٹھا اور پانی کا مشکیزہ نکالا اور میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ پانی تم لے سکتی ہو اگر تم میری خواہش پوری کر دو۔ لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت، میں مجبور تھی۔ میں نے روتے ہوئے ہاں کر دی کیونکہ مجھے پیاس کی شدت اتنی تھی میں 2 قدم بھی نہیں چل پا رہی تھی۔ پھر چرواہے نے مجھے پانی پلایا۔ جب میری حالت کچھ درست ہوئی تو اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور ایسی جانب چلنے لگا جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو تاکہ وہ تسلی سے اپنا کام کر سکے۔ جب اسے ایک مناسب جگہ مل گئی، اس نے مجھے وہاں پر لٹایا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلنے لگا۔
بادشاہ سلامت وہ میرے جسم سے کھیلتا اور مجھ سے زنا کرتا۔ وہ 2 گھونٹ پانی کا پورا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا اور اپنی مرضی سے زنا کرتا رہا۔ وہ میرے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھا۔ کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے آ کر ہمیں پکڑ لیا۔ ہم دونوں بے لباس تھے، ہمارے بدن پر کوئی کپڑے نہ تھے۔ پھر ہم دونوں نے کپڑے پہنے۔ جب ہم نے کپڑے پہن لیے تو وہ چرواہا ان لوگوں سے کہنے لگا، میں بے قصور ہوں، ایک بدکار لڑکی ہے، میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور یہ میرے پاس آئی اور مجھے زنا کی دعوت دینے لگی اور میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا، میں اس کے جال میں پھنس گیا۔ پھر وہ چرواہا ان کے سامنے رونے دھونے لگا۔ ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں انہیں کہتی رہی، میں بے قصور ہوں، میں پانی کی چند قطروں کے لیے اس کے ساتھ یہ کرنے پر راضی ہوئی۔ یہ چرواہا ایک درندہ ہے، چند پانی کی بوندوں کے لیے اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، چرواہے کو چھوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ بادشاہ سلامت وہ مجھے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے آئے۔ آپ کا قاضی ایک اول درجے کا عیاش اور منافق شخص تھا۔ جب قاضی نے میرے جسم کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اس نے مجھ سے کہا، اگر ایک رات کے لیے تم میرے بستر پر آ جاؤ میں تمہیں بے قصور کر کے رہا کر دوں گا، اگر تمہیں مجھے انکار کیا تو میں تمہیں زندان میں ڈال دوں گا، یعنی جیل میں۔ بادشاہ سلامت میں موقع کی فراغ میں تھی۔ جب مجھے موقع ملا تو میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ قاضی نے 2 سپاہیوں کو میرے پیچھے لگا دیا، جاؤ اس لڑکی کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس سے پہلے کہ اس کے سپاہی مجھے پکڑتے آپ کے سپاہی وہاں پر آ پہنچے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور کس سے ڈر کر بھاگ رہی ہو؟ میں نے آپ کے سپاہیوں کو تمام ماجرا بتایا اور وہ مجھے پکڑ کر آپ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ اس لڑکی کی کہانی سننے کے بعد اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کرتا ہے۔ اس مشورے کے بعد اس لڑکی کو معاف کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس چرواہے اور قاضی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی اس محل سے نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس چرواہے اور قاضی کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے چرواہے سے کہا، تو نے ایک مجبور لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے اس کے ساتھ زنا کیا، اس کی تمہیں سخت سزا ملے گی۔ بادشاہ کے حکم پر اس چرواہے کو پھانسی کی سزا مل گئی۔ پھر قاضی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے قاضی سے کہا، جس ملک کے قاضی انصاف کرنے کی بجائے خوبصورت لڑکیوں کی عزت لوٹنا شروع کر دے، اس طرح کے ملکوں پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس قاضی کو بادشاہ نے ان دونوں کو سزا دینے کے بعد اس بیچاری لڑکی کو بہت دان دولت دی اور اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ لڑکی جب گھر پہنچی تو اس کا باپ غم میں نڈال تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر بیٹی نے اپنے خاندان کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ نیک دل بادشاہ کی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ پھر اس لڑکی کے خاندان والوں اور باپ نے اس بادشاہ کو دعائیں دینے لگے۔ دوسرے جانب ایک دن بادشاہ اپنی دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت پریشان تھا۔ وہاں پر وزیر آتا ہے اور بادشاہ سے پوچھتا ہے، بادشاہ سلامت آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہوں گا۔ آپ کی پریشانی کی کوئی حل میرے پاس ہو۔ بادشاہ اس وزیر سے کہنے لگا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور اپنی عوام کے ساتھ ہمیشہ مخلص پیش آیا ہوں اور یتیموں مسکینوں کی ہمیشہ مدد کی، لیکن معلوم نہیں مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا، اللہ رب العزت نے مجھے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ میں اس بات پر پریشان ہوں، میرے بعد میری سلطنت کو کون سنبھالے گا؟ وہ وزیر بادشاہ سے عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت آپ نے اولاد کی خاطر دوسرے ملکوں کی شہزادیوں سے شادی کی ہے، لیکن آپ کو کسی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اگر آپ میری بات مانیں، آپ کسی مجبور اور لاچار لڑکی سے شادی کر کے دیکھیں اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اس دفعہ اللہ پاک دعا قبول فرمائے۔ بادشاہ کو اس وزیر کا یہ مشورہ پسند آیا۔ پھر بادشاہ وزیر سے کہتا ہے، ایسی کون سی عورت ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہے گی؟ اگر تمہاری نظروں میں مجھے ہے تو بتاؤ۔ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ ایسی لڑکی جس کی زندگی برباد ہو چکی ہے اور کچھ دنوں پہلے آپ نے ایسا دیکھا بھی ہے۔ پھر وزیر بادشاہ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے جس کی عزت چرواہے نے لوٹ لی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا، میں تو شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم اس لڑکی سے کیوں نہ پوچھتے کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ پھر وزیر اس لڑکی کے گھر جا پہنچتا ہے اور اس کے باپ سے پوچھتا ہے اور بادشاہ اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
پھر وہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کیا تم اس رشتے کے لیے رضامند ہو؟ لڑکی بھی ہاں کر دیتی ہے۔ ناظرین، پھر اس طرح سے اس لڑکی کی اور بادشاہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے بادشاہ کو 4 بیٹوں سے نوازا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔